دیکھیں میری بات سنیں, اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. صافی کالونی میرے لیے بہت قریب ہے, دل کے قریب ہے, اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جرنلسٹوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور, اپنے جس دن تک دفتر بیٹھا اس سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز ضرور کر کے جاؤں گا. اچھا ایک سیکنڈ, یہ بتائیں آپ ٹیچرز کس چیز پہ اسٹرائک کر رہے ہیں؟ لیو انکویشمنٹ کے اوپر کر رہے ہیں اور نجکاری کے اوپر کر رہے ہیں کہ یہ دو معاملات جو ہمارے نجکاری کے اوپر ایک اسکولوں کی نجکاری کے اوپر کر رہے ہیں کہ آپ اس کے حوالے سے بتا دیں کہ واقعی میں نجکاری ہونے جا رہی ہے یا وہ افواہ ہے, اور دوسرا جو لیو انکویشمنٹ اور پینشن کے جو ایشوز ہیں نجکاری کے اوپر میں تبصرہ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, وہ رہنے دیں. اور باقی دیکھیں کچھ چیزیں یہ نہ کریں, میں نہیں نام لینا چاہتا کسی صوبے کا کہ اتنے پیسے بھی نہ رہیں کہ تنخواہیں دینے کے قابل بھی نہ رہیں اور آپ کو پھر اسٹیٹ بینک سے قرض لینا پڑے. یہ ہمارے کسی ایک صوبے کا حال تھا. ہم نے صرف کوئی کسی کا نقصان نہیں کیا, نہ اللہ نہ کرے کسی کا کرنا ہے. کوشش کر رہے ہیں 35% سیلری بھی بڑھائی, سارا کچھ کیا, صرف اس لیے کیا کہ سب کو ریلیف مل جائے. تو اگر تقریباً ڈاکٹر صاحب کتنی پروموشن کر چکے ہیں آپ؟ 14,000 یہ کر چکے ہیں, اور تو 26,000 دوسری ہو چکی ہیں جو لوگوں کی سالہ سال سے اس شخص نے پروموشن کی ہیں. انہوں نے آپ سمجھے ایک ایک پروموشن کے لیے کتنے کتنے بورڈ کرنے پڑتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, انہوں نے دن رات لگا کے کیے ہیں. تو 35% تنخواہ بڑھی ہے. کسی کا ہم حق نہیں مارنا, اللہ نہ کرے, ہمارا نہ یہ نیت ہے نہ سوچ ہے نہ کسی کا نقصان کرنا ہے, لیکن خدا را یہ چیز سوچ لیں کہ اگر صوبہ بینکرپٹ ہو گیا تو پھر ہم کسی ایک سڑک کے ہم کسی چیز کے قابل نہیں رہیں گے. تو میرا یہ نجکاری کے اوپر لیٹ دیم گیس واٹ ایور دے وانٹ ٹو, بٹ میرے خیال میں ادریس صاحب آپ سے بعد میں اس کا جواب لے لے گا, میں آفیشلی نہیں کہنا چاہتا. لیکن آپ کے 10,000 جو اپلیکیشن ہیں وہ جو سٹیزن پورٹل کی وہ پینڈنگ ہے اس وجہ سے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں صوبے کے پاس. تو اس پہ آپ چھوٹی تو میں میری ایک سیکنڈ, یہ میری بات ہے, یہی بھائی کو میں جواب دے رہا ہوں کہ اگر پیسے فائنینشیل ایشو ہے ہمارا اور اچھا خاصا ایشو ہے, اب اس کو ٹھیک کرنے, اب آپ خود ہی سوچیں 600 ارب کا گندم کا ہمارا ڈیفیسٹ تھا, 672 ارب کا, جو ہم نے بینکوں پہ دے رہے تھے. 150 ارب روپیہ اس پہ 250 ارب روپیہ ہم نے اس پہ سود دینا تھا, کہاں سے دیتے؟ ہم یہ چیزیں تھوڑی سی ٹھیک کر رہے ہیں تاکہ اگلی آنے والی حکومت کے لیے تھوڑا سا سانس لینے کا ہو جائے کہ وہ کم سے کم سانس لے اور تنخواہیں دے سکیں. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ہمارے پاس پیسے اس طرح نہیں ہے جس طرح لوگ سمجھ رہے ہیں, ان کو بھی سمجھنا چاہیے. کسی کا نقصان نہیں کر رہے, اگر ان کا ہلکا سا ایک جگہ سے کم کیا تو ایک جگہ سے 3 گنا بڑھایا بھی ہے. ہم نہ کرتے, وہ ہم تنخواہیں نہ بڑھاتے, ہمیں تو کسی نے زبردستی نہیں کہا تھا, یا ہم میں سے کسی نے الیکشن تو نہیں لڑنا, تو کم سے کم اتنا ضرور ہو جاتا کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا نقصان نہیں ہم کر رہے ہیں. اینی وے نگران حکومت آپ کی نگران حکومت پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے فیصلہ آباد کو کیا دی جائے؟ دیکھیں یہ لانگ ٹرم منصوبہ ہے. کمشنر صاحبہ نے آج بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کیا. یہ شارٹ ٹرم میں کچھ کہہ دوں پاسبل نہیں ہے کرنا, لیکن میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ پرائیویٹ سیکٹر کو جتنا انوالو کر سکتے ہیں کریں, اور ہوپ فلی جو بھی اگلی گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بڑا میسو اسکیل کا, تو وہ اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. بٹ اینی وے ہاں جی سر, شارٹ ٹرم میں یہ ہے کہ فیصل آباد شہر کی بڑی شاہراہیں جو ہیں وہ 80% یہاں پہ لائٹیں بند ہوتی ہیں, لائٹیں لگی ضرور ہوئی ہیں لیکن بند ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے کرائم ریشو ہمارا کافی بڑھ ہے. آگے سردی بھی آ رہی ہے, اس کے بھی کائنڈلی اگر شارٹ ٹرم میں حل کروا سکتے ہیں. ساتھ سر ایڈ کر لیں کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہیں شاہراہیں, اس میں سے کافی سارے فنڈ ان کو دے دیے ہیں, کافی سارے. ایک نا صحافیوں کے وفد سے ملاقات بھی کریں, آپ نے مغلا سے کی ہے, تاجروں سے کی ہے, آپ کل بھی یہاں پہ ہیں, ہمارے بہت سارے اور درد ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر بالکل کروں گا, بالکل کروں گا. ڈن, ملاقات ہوتی ہے, ڈن ان شاء اللہ تعالیٰ. تھینک یو.